بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیلا ڈیم تقسیم ہند کے نتیجے میں پاکستان میں جو عظیم تعمیرات ہوئی ہیں، ان میں اسلام آباد کا شہر، شاہراہ قراقرم، شاہین و غوری مسائل کا کامیاب تجربہ اور تربیلا ڈیم کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ تربیلا ڈیم نہ صرف پاکستان کے تمام ڈیموں میں بلکہ مٹی کی بھرائی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور عالمگیر شہرت کا مالک ہے، جس کو دنیا کے ممتاز ترین آبی انجینئروں، ممتاز سربراہان مملکت، مشاہیر عالم اور عملیات کے ماہروں اور سیاحوں نے ہزاروں کی تعداد میں دیکھا، اور جس کی تعمیر کے فنی کمالات کا جائزہ لے کر پاکستانی قوم کی تخلیقی صلاحیت اور کامیاب منصوبہ بندی کی تعریف کی ہے۔ تربیلا ڈیم کی جھیل، جو بجلی پیدا کرنے والے ٹربائن سے نکل کر پانی کے آبشاروں میں قوس و قزح بننے والے مناظر، اور بند کی دیواروں پر شکوہ بلندی اور مسحور کن دیوار جو ایسا نظارہ پیش کرتی ہے جو جنت نگاہ نظارہ پیش کرتی ہے۔ پرسکون نیلے پانی کی جھیل، جو 32 میل طویل ہے، سمندر کا شہزادہ معلوم ہوتی ہے اور سیاحوں کو اتنے دلکش نظارے پیش کرتی ہے جو روح کو سکون اور قلب کو سرور پہنچاتے ہیں۔ تربیلا کالونی کی خوبصورت بلند ہوتی ہوئی سڑک سے گزر کر جو چھوٹے سے پہاڑ کے دامن کے ساتھ چلتی ہوئی ڈیم کی جگہ پر پہنچتی ہے، اور یکا یک ڈیم کا پورا نظام اس طرح سامنے آ جاتا ہے جیسے بند آنکھوں کے کھلنے پر رات کے سناٹوں میں نیلا آسمان نظر آ جائے۔ پاکستان کی سیاحت تربیلا ڈیم کا نظارہ کیے بغیر ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی۔ فنی اعتبار سے یہ ڈیم پاکستان کے کھیتوں میں پانی کی فراہمی اور اس ڈیم کے بجلی گھروں سے وافر مقدار میں بجلی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب تقسیم ہند کے نتیجے میں ہند اور پاکستان میں پانی کی تقسیم کا تنازع پیدا ہوا تو 19 ستمبر 1960 کو ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے تحت پاکستان کو دریائے راوی، ستلج اور بیاس کے پانی سے دستکش ہونا پڑے گا، جبکہ دریائے سندھ، جہلم اور چناب کے پانی سے ہندوستان کا حق آبپاشی ختم ہو گیا۔ اس کو سندھ طاس کا منصوبہ کہتے ہیں، جو پاکستان کے وسیع زرعی علاقے کو محروم شدہ دریاؤں کے پانی کا بدل فراہم کر سکے، جس میں سے ایک منگلا ڈیم ہے، جو جہلم کے پانی کو یکجا کرنے کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کا کل دریافت زرعی رقبہ 158 ملین ایکڑ ہے، جس میں 130 ملین ایکڑ کو پانی فراہم کرنے کے لیے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم بنائے گئے ہیں۔ اتنے عظیم منصوبے کے تعمیری اخراجات عالمی بینک کی جزوی امداد اور پاکستان کے اپنے وسائل سے مکمل کیے گئے ہیں۔ تربیلا ڈیم اس مقام پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں دریائے سندھ 700 میل پہاڑی سفر طے کرنے کے بعد تربیلا کے میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے سندھ تقریباً 2000 میل لمبا اور دنیا کے بڑے دریاؤں میں شامل ہے۔ اسی لیے پاکستان میں اس کو اباسین یعنی دریاؤں کا باپ کہتے ہیں۔ سندھ میں اسے مہران کہتے ہیں۔ اس کے معنی مہر و وفا پھیلانے والا ہے، اور اس کا نام انگریزی میں قدیم تہذیبوں کے حوالے سے انڈس کہا جاتا ہے، جس سے انڈیا کا لفظ بنا ہے۔ یہ دریا دنیا کی 10 بڑی چوٹیوں میں سے 7 میں سے گزرتا ہے اور دنیا کے 7 بڑے برفانی تودوں کو عبور کرتا ہوا ان سب کا پانی سمیٹ کر لاتا ہے۔ یہ 3,72,000 مربع رقبہ کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ جب اس کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز ہوا تو اس ڈیم کے رقبہ پر آباد 1,00,000 انسانوں کو اپنے گاؤں اور مکانات چھوڑ کر نقل مکانی کرنا پڑی، جس کا ان کو معاوضہ دیا گیا۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر کا کام دنیا کی مشہور انجینئرنگ کمپنیوں پاکستان، فرانس، اٹلی، جرمنی اور سوئس کمپنیوں کے اشتراک سے انجام پایا۔ 1953 سے 1976 تک دن رات 20,000 کارکنوں نے کام کر کے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ منصوبہ مکمل کیا۔ اس کی تعمیر میں 143 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے 6 غیر ملکی ماہرین بھی شامل ہیں۔ حیان کی قربانی ہمیشہ کے لیے تربیلا ڈیم کے فیضان میں شامل ہو گئی ہے۔ دنیا کی ایسی تمام دیوہیکل مشینیں جو بند سازی اور آبی بجلی گھروں کی تعمیر کے لیے ضروری تھیں، وہ سب فراہم کی گئیں۔ دریا کا رخ موڑنے کا عمل مشکل ترین کام تھا جو بالآخر انجام پا گیا۔
تربیلا ڈیم 2740 میٹر رقبے پر انتہائی پرشکوہ انداز میں بنایا گیا ہے، اس کی اونچائی 148 میٹر ہے، جبکہ مینار پاکستان کی اونچائی 63 میٹر ہے۔ اس بند پر 105 ملین کیوبک مٹیریل استعمال ہوا ہے۔ تربیلا ڈیم کا مرکزی بند 9000 فٹ لمبا اور دریا کی تہہ سے 485 فٹ اونچا ہے۔ اس بند کی تعمیر میں انجینئرنگ کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیم اپنے اندر 3000 آلات لیے ہوئے ہے، جو پانی کی مقدار اور ذخیرہ آب کا وزن بتاتے ہیں اور حرکت عرضی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور 17 اسکیل کی قوت کا زلزلہ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ڈیم کے آلات اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اسپل ویز کی تعمیر پر 40 ملین کیوبک میٹر کھدائی کی گئی اور 8 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ اور 3600 ملین ٹن لوہا اور 16 دروازوں پر خرچ ہوا۔ دریا کے کنارے کے دائیں طرف بڑی بڑی 4 سرنگیں بھی کھودی گئیں۔ ہر سرنگ کی لمبائی نصف میل اور چوڑائی 43 فٹ ہے۔ سرنگ نمبر 1 اور نمبر 2 پاور ہاؤس کو پانی فراہم کرتی ہے۔ سرنگ نمبر 3 اور 4 آبپاشی اور بجلی کے لیے ہیجو چٹانیں کاٹ کر بنائی گئی ہیں۔ یہ سرنگیں بہت بڑی ہیں، ان کا ڈایا میٹر 11 سے 14 میٹر تک ہے۔ تقریباً 1,10,000 ٹن فولاد ان سرنگوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ 1.3 ملین کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال میں لائی گئی ہے اور 8,40,000 کیوبک میٹر چٹانوں میں کھدائی کی گئی ہے۔ پاور ہاؤس کے پہلے مرحلے میں 175 میگا واٹ کی 4 ٹربائنیں کام کر رہی ہیں۔ ہیچکل 700 میگا واٹ بجلی فراہم کرتی ہے۔ دوسری سرنگ کو بھی بجلی گھر سے ملا دیا گیا ہے، اس پر بھی اب 4 ٹربائنیں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہیں، جو مزید ٹربائنیں بھی 1985 سے یہاں اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس طرح 1924 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا انتظام ہے، جو پاکستان کی بجلی کی گھریلو اور صنعتی ضروریات کا نصف سے زائد حصہ ہے پورا کر رہی ہے۔ سروسپل وے کے 7 دروازے ہیں، جن کا طول 85 اور عرض 50 ہے۔ ان سے 392 فٹ کی بلندی سے 6,50,000 کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ یہ منصوبہ ہمیں 168 ملین ایکڑ پانی فراہم کرتا ہے۔ اس ڈیم میں 11.3 ملین پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، جس میں فی الحال 9 ملین ایکڑ فٹ ہر سال کے آبپاشی اور بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دریا کا پیندہ 200 ملین کیوبک یارڈ ہے، جو عظیم دیوار چین جتنا ہے۔ بجلی اور پانی کی فراہمی کا اتنا بڑا بند دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ تربیلا ڈیم اسلام آباد سے 50 میل کے فاصلے پر پشاور جانے والی سڑک پر لانس پور سے ایک الگ سڑک کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ تربیلا ڈیم شاہراہ قراقرم کی طرح پاکستان کا دوسرا بڑا عجوبہ ہے، جو پاکستان کی زرعی اور صنعتی ترقیوں کا سب سے بڑا سرچشمہ ثابت ہو چکا ہے، اور جس پر پاکستان جتنا فخر کرے کم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تیز رفتاری ترقی پر گامزن کرنے والے یہ بند سدا قائم رہیں۔ ایک سیاح کی نظر سے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کی عظمت کے علمبردار اس بند کی مادی خوبیوں اور حسن قدرت کا اس حسین نظارے کو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھے۔ تربیلا ڈیم پر کل اخراجات کا اندازہ 15 ارب روپے ہے، جس میں 1 لاکھ افراد کی نقل مکانی کا معاوضہ بھی شامل ہے۔